سبق نمبر 37، رکوع نمبر 38، آیت نمبر 274 تا 281۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرًا چھپا کر وعلانیتاً اور اعلانیہ فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہیں خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ جو لوگ رات کو بھی اور دن کو بھی خفیہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے رہتے ہیں ان کا ثواب ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہیں کھڑے ہو پائیں گے الا کما مگر جیسے یقوم کھڑا ہو الذی وہ شخص جو یتخبطہ خبطی کر دے اس کو الشیطان شیطان من المس چھو کر ذالک بانہم یہ حال ان کا اس وجہ سے کہ قالو کہا انہوں نے انما سوائے اس کے نہیں البیع تجارت مثل الربا مثل سود کے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو وحرم اور حرام کیا الربا سود کو فمن پس جو کوئی جاءہ آن پہنچی اس تک موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب سے فانتہا پس وہ رک گیا فلہ پس اس کے لیے ما وہ ہے جو سلف گزر گیا وامرہ اور معاملہ اس کا الی اللہ اللہ کی طرف ہے ومن اور جو کوئی عاد لوٹ آیا فاولئک پس وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ جو لوگ سود خور ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان چھو کر مخبوط الحواس کر دے۔ ان کا یہ حال اس وجہ سے کہ انہوں نے تجارت اور سود کو ایک جیسا کہا حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ سو جس تک یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ چکی تو وہ آئندہ رک گیا سو اسی کا ہے جو گزر گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر سود لیا وہ آگ والے ہیں ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ یمحق اللہ مٹا دیتا ہے اللہ الربا سود کو ویربی اور بڑھا دیتا ہے الصدقات صدقات کو واللہ لا يحب اور اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ناشکر اثیم بد کردار کو۔ پوری آیت۔
اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ہر ناشکر بد کردار کو ناپسند کرتا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین بلا شبہ جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاة اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاة اور ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہیں ہوگا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ رہے گا، انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ وہ جو بقایا رہ گیا، من الربا سود سے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے بقایا سود جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فَإِن پس اگر لم تفعلوا نہ کرو تم، فأذنوا پس تیار ہو جاؤ تم، بحرب جنگ پر، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر توبہ کر لی تم نے، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے، رؤوس اصل ہے، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ پوری آیت۔ سو اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ پس اگر ہو وہ، ذو عسرتٍ تنگ دست، فنظرۃ پس مہلت ہے، الی میسرۃ کشادگی تک، وان اور اگر تصدقوا صدقہ بنا لو تم، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ پوری آیت۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے کشادگی تک مہلت دو، اور اگر تم قرض کو صدقے کی نیت کر کے چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یوماً خاص دن سے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے تم، فیہ اس دن میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفی پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر کوئی، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، جو کسی نے کمایا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 274، الذین ینفقون اموالہم سے ولا ہم یحزنون تک۔ فرمایا
جو لوگ رات کو بھی اور دن کو بھی خفیہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے رہتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی رات اور دن میں جب بھی کوئی تقاضا سامنے آ جائے، خیرات مؤخر نہ کی جائے۔ اسی طرح موقع محل کی مناسبت سے جہاں پوشیدگی ضروری ہو وہاں پوشیدہ، اور جہاں اعلان ضروری ہو وہاں اعلانیہ خرچ کیا جائے۔ بس نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، پھر ہی اللہ کے ہاں محفوظ اجر ضائع ہونے کا ڈر ہوگا، نہ ہی مال خرچ کرنے پر کوئی پچھتاوا ہوگا۔ آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا سے فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون تک فرمایا، جو لوگ سود خور ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر اس کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان چھو کر مخبوط الحواس کر دے۔ یعنی سود خور اپنی قبروں سے نکلتے ہی آسیب زدہ کی طرح پاگل ہو جائیں گے۔ آسیب زدہ شخص کی حالت بڑی بری اور عجیب ہوتی ہے، بشرطے کہ واقعی اس پر آسیب ہو، ورنہ تو ہمارے ہاں 95% مکر ہی ہوتا ہے۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق جس کا گلا بند ہو رہا ہو، دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہو، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہو، آنکھیں جس کی پتھرا گئی ہوں، ٹانگوں پر کھڑا نہ ہوا جا رہا ہو، غیر معتدل حرکات کرے جا رہا ہو، سب پہچان جائیں گے یہ ملعون سود خور ہے۔ آگے فرمایا، ان کا یہ حال اس وجہ سے کہ انہوں نے تجارت اور سود کو ایک جیسا کہا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی اوپر بیان کردہ سود خوروں کی اس حالت کا سبب اس زمانے کے اور آج کے سود خوروں کا یہ کہنا کہ منافع کے لحاظ سے تو تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں اور سود نہ چھوڑنا ہے۔ عربوں میں رواج یہ تھا، ادھار پر جب کوئی چیز فروخت کرتے تو مقررہ تاریخ تک اس کی قیمت وصول نہ ہونے پر اگلی مدت کے لیے قیمت بڑھا کر نئی تاریخ طے کر لیتے۔ جب تک وصولی نہ ہوتی قیمت بڑھتی ہی رہتی، یا پھر عام مروجہ صورت ہی پر قرضہ دے کر مقروض سے رقم بما اضافہ واپس لیتے۔ بروقت واپسی نہ ہونے پر یہ بھی کئی گنا بڑھتا رہتا۔ ساتھ یہ بھی کہتے کہ رقم کا مالک خود بھی تو رقم سے منافع کما سکتا تھا، مگر اس نے کسی دوسرے کو وہ رقم بطور قرض دے دی۔ ظاہر ہے وہ بھی رقم سے نفع ہی کمائے گا، اس میں سے اگر رقم کے مالک کو کچھ نفع دے دے تو یہ سود کیسے بن گیا؟ سود خور اسی کو منافع سمجھ کر تجارت کی طرح سود پر بھی منافع کو حلال کہتے، جبکہ اللہ نے تجارتی کاروباری منافع کو تو حلال رکھا اور سودی منافع کو حرام قرار دے دیا۔ تجارتی منافع اور سودی منافع میں فرق کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تجارتی منافع دو الگ الگ جنسوں کے لین دین اور خرید و فروخت پر ہوتا ہے، جیسے پیسوں کے بدلے اشیاء، کھجور کے بدلے گندم، جو کے بدلے مکی، چاول کے بدلے میوہ وغیرہ وغیرہ۔ جہاں دونوں طرف ایک ہی جنس ہوگی وہاں کسی ایک طرف کا اضافہ سود ہی کہلائے گا۔ جیسے مسلم شریف اور بیہقی شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے پاس عمدہ کھجوریں لائی گئیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے علاقے کی تو ہے نہیں، کہاں سے لائے ہو؟ بتایا گیا، اپنی کھجوریں 2 کلو دے کر 1 کلو عمدہ کھجوریں خریدی گئی ہیں۔ فرمایا، لے جاؤ، یہی تو سود ہے۔ پہلے اپنی کھجوریں کسی اور جنس کے بدلے بیچو، پھر اس جنس کے یا پیسوں کے بدلے یہ کھجوریں خریدو۔ پیسہ بھی ایک جنس ہے، بدلے میں اضافے کے ساتھ پیسہ لینا بھی سود ہی بنے گا۔ ویسے بھی پیسے خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتے۔ ہم جنس اشیاء میں منافع ممنوع قرار دینے کی حکمت دراصل یہ ہے کہ انسانی ضرورت کی تمام اشیاء معاشرے میں گردش کرتی رہیں اور ہر چیز ہر وقت دستیاب رہے۔ تجارت یا کاروبار میں جہاں نفع کی امید ہوتی ہے وہاں نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے، جبکہ سود خور کے لیے نفع ہی نفع بہر صورت یقینی ہے، نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ تجارت یا کاروبار میں انسان اپنے سرمایے کے ساتھ ساتھ اپنی محنت، ذہانت، وقت صرف کر کے نفع کماتا ہے، جبکہ سود خور بلا کچھ صرف کیے گھر بیٹھے منافع کا حقدار بن جاتا ہے۔
ان صورتوں سے تجارتی کاروباری نفع کا سودی نفع سے نہ صرف واضح فرق نظر آتا ہے بلکہ تجارتی کاروباری نظام پورے معاشرے کی معاشی ترقی اور تمدنی اطمینان کا باعث بنتا ہے، جبکہ سودی نظام اس کے بالکل برعکس معاشی بدحالی اور تمدنی اضطراب کا موجب بنتا ہے۔ بالفرض اگر پھر بھی عقل میں بات نہ بیٹھے تو رب تعالیٰ کے حکم پر ہی سر تسلیم خم کر لینا مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں تلاش کرنا اور فلسفے ڈھونڈتے پھرنا بندے کا کام ہی نہیں۔ یہ تو سود کے دنیاوی نقصانات تھے۔ اخروی نقصانات کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سود کا 1 پیسہ 70 درجے کا گناہ ہے، جس میں کم سے کم درجے کا گناہ اپنی سگی والدہ سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ آخر میں فرمایا، سو جس تک یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے آ چکی تو وہ آئندہ رک گیا، سو اسی کا ہے جو گزر گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر سے سود لیا وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی یہ حکم سنتے ہی جس نے آئندہ کے لیے سود سے توبہ کر لی، اس کے پاس پہلے سے جمع شدہ سودی مال و متاع کی معافی کی یہ صورت ہوگی کہ نہ کوئی اس سے واپسی کا تقاضا کرے اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف سے سودی مال واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ باقی آخرت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حکم سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی باز نہ آیا تو پھر اس کے لیے ابدی جہنم تیار ہے۔ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ فرمایا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ہر ناشکر بد کردار کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سود خوروں کی ہرس اور پھر بے چینی بتاتی ہے کہ واقعی ان کا مالی ہدف پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ سودی مال میں برکت نہیں، نہ وہ اس مال پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی مجبور اور محتاج کے کام آتے ہیں، اور نہ وہ کسی کو ایک دھیلا تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے مال سے کوئی نیکی کر پاتے ہیں، اگر کر بھی لیں تو ثواب سے کلیتاً محروم ہی رہتے ہیں، الٹا لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، برتن، کپڑے، دیگر اشیاء اور گھر تک بکوا دیتے ہیں، بعضوں کو وہ ذلیل و رسوا کر کے علاقہ چھوڑ جانے پر اور کچھ کو وہ خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سود خوروں کا اخیر بہت بھیانک اور انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ سود خوروں سے حد درجہ نفرت کرتا ہے، بخلاف خیرات کرنے والوں کے۔ دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ہرس، کم ظرفی، سخت دلی سے وہ پاک ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کے مالی صدقات کی پرورش کرتے کرتے ان کو پہاڑوں کے برابر کر دیتا ہے، اور ان کے لیے اخروی اجر و ثواب محفوظ رکھتا ہے، اور ان سے حد درجہ محبت بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تک فرمایا، بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ رہے گا، انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ہمہ وقت اللہ ہی کو راضی رکھا، اسی کے تابع رہ کر دنیاوی زندگی گزاری، اخروی زندگی میں وہ بے فکر ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 278، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ان کنتم مؤمنین تک فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے بقایا سود جو رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو۔ یعنی سچے پکے مومن ہونے کا اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنے کا ثبوت دیتے ہوئے پچھلی سودی رقوم لینے سے باز آ جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ حکم نازل ہونے سے قبل مسلمان یعنی صحابہ کرام نے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے سود پر قرض لے رکھے تھے، اور قرض دینے والے بھی مسلمان تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مومن مسلمان سود لینے کا سوچ بھی لے، پھر بھی اگر کوئی بدبخت لیتا ہے تو اسے جبراً روکنا اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ آیت نمبر 279، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا سے لا تظلمون ولا تظلمون تک
فرمایا سو اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی دو ٹوک بات ہے، سود چھوڑ دو ورنہ جنگ ہوگی، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے 4 سگے بھائی تھے۔ قبیلہ بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، لہذا سود نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، جو مکہ پر نبی علیہ السلام کی طرف سے حاکم مقرر تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ اس پر رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سودی مال بہت زیادہ تھا، چھوڑنے میں نقصان نظر آ رہا تھا۔ فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی کہنے لگے، کس کے بس کی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، ہم اپنا سود چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ آیت کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جو سود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لیے حلال ہے، باقی سود چھوڑ دیتا ہوں۔ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے حکم سے قبل سود پر قرضے دیے تھے اور بہت سا سود قرض داروں سے وصول کر چکے تھے۔ وہ نزول حکم کے بعد بھی باقی سود وصول کرنا چاہتے تھے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ جو کوئی بعد میں یا آج سود پر قرضے دے کر سود وصول کر چکا ہے، اگرچہ سود پر قرض لینے والے نے خوشی سے سود ادا کر دیا ہو تو بھی اس سود کا واپس کرنا واجب ہے۔ سود خور اگر توبہ نہیں کرتے تو اپنا انجام سوچ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ اور اس کی گرفت و عذاب کو دعوت ہے۔ سود خور اگر چند افراد ہیں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام جبری چھڑوائیں، نہیں چھوڑتے تو قید میں رکھیں تا وقتے کہ وہ سچی توبہ کر لیں۔ اور اگر سود خوروں کی پوری جماعت یا جتھا ہے تو ان سے قتال واجب ہے، چہ جائے کہ مسلمان حکومت خود عالمی اداروں سے سودی معاہدے کرے۔ توبہ استغفار۔ بینکوں میں رقمیں رکھ کر ان پر سود لینا سخت حرام اور گناہ ہے، اگرچہ اس کا نام نفع رکھ دیا گیا ہے۔ توبہ کریں اور وہاں سے اپنا اصلی مال لے لیں۔ نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ جو لوگ سود کا نام نفع رکھ کر سود کھا رہے ہیں ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ سود اور تجارتی نفع ایک ہی چیز ہے۔ اللہ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سود حرام ہے اور تجارتی نفع حلال ہے۔ بات دراصل اور ہے، جب کسی چیز کا عام رواج ہو جائے تو لوگ اس کی خباثت اور قباحت کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تم صرف اپنا اصلی مال ہی واپس لے سکتے ہو۔ اصلی مال کے اوپر سود لے کر ظلم نہ کرنا تاکہ جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ تمہارا اصلی مال روک کر تم پر ظلم نہ کر دیں۔ آیت نمبر 280 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ سے ان کنتم تعلمون تک۔ فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے کشادگی تک مہلت دو، اور اگر تم قرض کو صدقے کی نیت کر کے چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ یعنی قرض پر سود کھانے والے ظالموں کے مقابلے میں اللہ مقروضوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سود وصول کرنا تو حرام ہے ہی، تنگ دست مقروض سے اپنے اصل مال کی واپسی کے لیے بھی اس کی کشادگی کا انتظار کیا جائے گا اور اسے تنگ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے برتن، کپڑے، مکان، سواری، ذرائع آمدن اور دیگر ضروری اشیاء قرق کی جائیں گی، اور معاف ہی کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ معافی کے لیے لفظ تصدقوا لا کر بات سمجھا دی۔ معاف کر دینا صدقہ کی مانند باعث ثواب ہے۔ قرض کی ادائیگی سے عاجز شخص کو شرعی عدالت مہلت دلوائے، قرض خواہوں سے جتنا ہو سکے چھڑوائے، یا مقروض جتنا دے سکتا ہو قرض خواہوں کو اس پر راضی کرے۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک مقروض کے معاملے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا۔ مستند احادیث میں مذکور چند مزید فضائل۔
فرمایا قرض دینا بھی صدقہ ہے، واپسی کی تاریخ پر مزید مہلت دینا کل قرضے کے برابر روزانہ 2 گنا صدقے کا ثواب ہے۔ ہر بار مہلت دینے پر صدقے کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جس کا جی چاہتا ہے رب تعالیٰ روز محشر اسے معاف کر دے، وہ اپنے مقروضوں کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ مقروضوں کو قرض معاف کرنے والے روز قیامت عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، جو کسی نے کمایا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جزا سزا والے دن ہر نیک و بد اپنے عملوں کے ساتھ حاضر ہوگا اور فیصلوں میں ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی جس نے جس طرح گزارنے کا تہیا کر رکھا ہے، یہ سوچ لے یہاں کا بویا آگے جا کر کاٹنا پڑے گا۔ سمجھدار وہی ہے جو اس عارضی زندگی کے لیے اپنا دائمی مستقبل برباد نہ ہونے دے، ورنہ مداوع کسی صورت نہ ہوگا۔